بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ بشارت حسین مغل اور آپ میرا یوٹیوب چینل بشارت مغل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ قرآن و حدیث کے حوالے سے میری جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے سورۃ الملک۔ سورۃ الملک قرآن مجید کے 29ویں پارے میں واقع ہے اور یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اسی سورت سے 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الملک مکی سورت ہے۔ اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الملک رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی ہے اور اسی شان کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الملک رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے یعنی بادشاہی ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ان 30 آیات سے مراد یہی سورۃ الملک کی 30 آیات مراد ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں سورۃ الملک کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو یہ سورت قیامت کے دن اس شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اس ویڈیو میں سورۃ الملک کی تلاوت بھی کروں گا اور آپ اس سورت کو سماعت فرمائیں، اور اگر اس سورت کو پڑھنے میں زبر زیر پیش یا کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير،
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين